إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان پر کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں. ایک حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. دوسرے، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بندوں کا بھی حق رکھا ہے کہ ایک انسان بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، بیوی، اولاد، جو بھی رشتہ دار اور اقربا اس کے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کا جو حق بنتا ہے اس حق کو ان کو ادا کرے. مزید اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان پر کیا حقوق ہیں یہ بھی بتائے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہر دن روزہ رکھنے اور ہر رات جاگ کر قیام کرنے، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا اور آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا ان لنفسک علیک حقا، تیری اپنی ذات کا تیرے اوپر حق ہے. یہ ایک بالکل عجیب چیز ہے کہ اسلام نے نہ صرف اللہ کا حق بتایا، دوسرے بندوں کا حق سکھایا، بلکہ اسلام نے خود انسان کا اس کے اپنے اوپر کیا حق ہے یہ بھی سکھایا. یعنی ہم اپنے سلسلے میں بھی پابند ہیں. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے. اسی لیے آپ نے ان سے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تیرا جسم لاغر ہو جائے گا. حجمت عینک ونفحت نفسک، کہ تیری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تیرا جسم تو کمزور پڑ جائے گا، تو بیمار ہو جائے گا، تو لاغر ہو جائے گا. تو اسلام میں جہاں اللہ کے حقوق ہیں وہیں پر اللہ کے بندوں کے بھی ہم پر حق ہیں. اور ایک بات جو یاد رکھنے کی بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن بندہ ایسا نہیں ہے. بندہ معاف کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے. اور عام طبیعت انسان کی یہ ہے کہ اپنا حق نہیں چھوڑتا ہے. آپ کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ میں غور کر سکتے ہیں. بہت مشکل سے آدمی چھوڑتا ہے. تو اگر دنیا میں یہ حال ہے تو بہت ممکن ہے اس سے بڑا معاملہ آخرت میں ہو جائے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں عبادات کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، وہ اعمال جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آدمی خیال رکھتا ہے، لحاظ کرتا ہے. اسی کے ساتھ بہت ہی دھیان دے کر آدمی کو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بندوں کا جو حق ہے، بندوں کا جو معاملہ ہے اس میں بھی وہ صحیح نکلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے معاملات تو صاف ستھرے ہوں، اللہ سے جو اس کا معاملہ ہے وہ صحیح ہو، لیکن بندے قیامت کے دن آ جائیں
اور کہیں کہ ہمارا اس پر حق نکلتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں ایک بے سینگ بکری کو مارا ہو تو قیامت کے دن اس کو بھی قصاص دلایا جائے گا، اس کو بھی سینگ دیے جائیں گے اور اس کو مارنے کے لیے کہا جائے گا، بدلہ ملے گا اس کو۔ تو آپ جب جانتے ہیں کہ جانور مکلف نہیں ہیں لیکن وہاں بھی قصاص ہوگا، تو جو مخلوق مکلف ہے، جس پر شریعت ہے اور محاسبے کا وعدہ ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ آپ سوچئے ایسی مخلوق کو کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے یا برا ہے۔ آدمی کی خوبی جہاں اللہ کے معاملے میں جانچی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے، وہیں انسان کی خوبی، اس کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندوں سے اس کا سلوک اچھا ہے۔ بلکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت، یہ ساری چیزیں جو ان کی ہوتی ہیں ٹھیک ٹھاک اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں، لیکن جہاں بندوں کا معاملہ آتا ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کس پہ ظلم کیا، کس کو گالی دی، کس کو ستایا، کس کے ساتھ بد اخلاقی کی، وہ اپنی عبادات کی بنیاد پر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں۔ انسان کا اچھا ہونا صرف اللہ کے معاملے میں صحیح ہونے سے ثابت نہیں ہوتا ہے، انسان کے اچھا ثابت ہونے کے لیے انسان کا مخلوق کے ساتھ اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ایک صرف عبادتی دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زمین پر انسانی سماج کی اصلاح کے لیے بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ بہت سارے دینوں کو آپ دیکھیں وہ ریچولسٹک دین ہے، اس میں تعبدی امور سے متعلق چیزیں بتائی گئی، آپ کو یہ عبادتی عمل کرنا ہے پھر آپ کا مالک خوش، آگ جلانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کر دینا ہے۔ بہت سارے دین تعبدی امور یا کچھ ریچولز ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے سے انسان پاس ہو جاتا ہے اس دین میں۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کی عبادت کا بھی معاملہ ہے اور بندوں کے ساتھ سلوک کا ایک خاص معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کا اچھا یا برا ہونا چیک کیا جاتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ واقعی انسان کتنا اچھا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو دنیا میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، اخلاقیات اور معاشرتی آداب میں بھی پورا اترے۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، 5 شعبے علماء نے عام طور سے بتائے ہیں۔ کون سے 5 شعبے ہیں؟ عقائد ہیں جس کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، عبادات ہیں، نماز وغیرہ اس میں آ جاتا ہے، پھر معاملات ہیں، لین دین، تجارت، حلال و حرام وغیرہ ساری چیزیں، پھر اخلاقیات ہیں، صبر، تقوی، تحمل وغیرہ وغیرہ صفات ہیں، یقین ہے، محبت ہے، پھر معاشرت ہے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، پیشاب پاخانے کے آداب، مسجد میں داخل ہونا، خارج ہونا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ 5 شعبے دین کے ہیں۔ اسلام آدمی کا لاپ سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر جسم کا ایک حصہ کام بہت اچھا کرتا ہے، بہت پاورفل، دوسرا ایک دم لاغر ہے، تو یہ صحت کی علامت نہیں ہے، یہ آدمی صحت مند نہیں ہے، یہ آدمی بیمار ہے، بلکہ اس کو اپاہج بھی کہا جا سکتا ہے۔ آدمی کا پورا بدن صحیح کام کرتا ہو تو اس کو صحت مند کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے شعبوں میں سے آدمی کے عقائد تو بہت اچھے ہیں، عبادت بھی کر لیتا ہے، لیکن اخلاق میں ایک دم آدمی ڈینجر ہے، اس سے بات کرنے کو لوگ ڈرتے ہیں، اس سے بات کرنے کو لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات باہر کے لوگ تو چھوڑیے، گھر کے لوگ بھی گھبراتے ہیں۔ یہ جیسے گھر میں چلا جائے، بچے فوراً بند کتاب کھول لیتے ہیں، بیوی فوراً کچن میں چلی جاتی ہے، اور بلی گھر میں جو ہے وہ پلنگ کے نیچے چلی جاتی ہے۔
اگر ایسا آدمی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی جلاد ہے، یہ آدمی لوگوں کے ساتھ نرم نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سنا ابھی، نرمی اور سہل آدمی ہونا چاہیے، ایک دم سیدھا سادہ صاف ستھرا آدمی ہو، نرم مزاج ہو آدمی، سب سے مل جل کے آدمی رہتا ہو، ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ اسلامک پرسنالٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اسلامی شخصیت، اسلام نے اتنا رچ ریلیجن ہے، اسلام اتنا عمدہ دین ہے کہ اتنی ساری صفات انسان کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں کہ علماء نے جب اس کو جمع کیا، نظرۃ النعیم نام کی کتاب ہے جو انسانی اخلاق کے سلسلے میں ہے، 15 جلدوں میں وہ کتاب ہے، 15 والیومز، چھوٹی جلدیں نہیں، 50 پیج کی، ہر جلد میں تقریباً 700 صفحات ہیں۔ آپ اس کی زیارت کرنا چاہیں تو کسی بھی اسلامی لائبریری میں آپ جا سکتے ہیں۔ نظرۃ النعیم بہت عمدہ کتاب ہے۔ تو آپ دیکھیے، اسلام ہے، یہ ایسا دین ہے جو انسان کے کردار سے متعلق جتنا اس میں ہونا چاہیے اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی بتاتا ہے۔ کیا کرنا بتا دیا، لیکن آدمی کو اکثر اوقات اس سے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بچے کو بھی کیا کرنا ہے بتائیں اور کیا نہیں کرنا ہے نہیں بتائیں، گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسلام کیا کرنا ہے بھی بتاتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں بتاتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ لیکن افسوس اس دور میں خصوصاً مسلمانوں کے حال پر ہے کہ ایسا عمدہ دین لینے کے باوجود واقعی اس کی قبول کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں وہاں کی چیزیں سب پڑھ رہے ہیں لیکن اسلام نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، سیلف امپرومنٹ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ آج ایک اس دور کی ایک یعنی چیز جو پچھلے ادوار میں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی، وہ یہ کہ آج کمپنیز میں کال سینٹرز ہمارے یہاں پر آئے ہیں، ان کمپنیز میں خاص زور اس پر دیا جاتا ہے کہ جو یہاں کام کر رہا ہے اس کی شخصیت بھی اچھی ہو، لیکن وہ شخصیت اچھی ہو کا پیمانہ کون سا ہے؟ وہ مغربی تہذیب ہے۔ یہ عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہو، کبھی بہت خوش ہوا تو ہگنگ بھی کر لیتا ہو، گلے بھی ملتا ہو، اور نہیں ہاتھ ملاتا ہے، ارے یہ تو پرانے زمانے کا آدمی ہے۔ یہ فرینڈ بناتا ہو اور اس کے فرینڈ صرف لڑکے نہ ہوں، لڑکے کم ہوں، لڑکیاں زیادہ۔ یہ مغربی تہذیب ہے جو ہمارے ہاں آ رہی ہے اور ہم اس کو اپنا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی جیسے اپنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں امپرومنٹ آ رہا ہے، ویسے کلچر کے اندر تنزل آ رہا ہے، آدمی کے اندر خرابی آ رہی ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچ پاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے امپرومنٹ کے ساتھ ساتھ اس قوم کی تہذیب نہیں لینا ہے، گری ہوئی تہذیب ہم کو نہیں لینا ہے۔ تہذیب ہمارے پاس، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہ یہاں وہاں نہیں دیکھتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے کا احساس ہوتا ہے وہ یہاں وہاں جاگتا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس بریانی اور بہت کچھ مٹھائی حلوے صاحب ہیں، اور دوسرا آدمی کچھ کھا رہا ہے، روٹی سوکھی موکی جو بھی کھا رہا ہے، آدمی ٹرین میں اس کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی بولے کہ سامنے جو کھانا اتنا اچھا ہے، وہ بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ چپ چاپ کھا رہا ہے، اور تو اتنے اچھے اچھے کھانے تیرے سامنے ہیں، یہاں وہاں جھانکتا ہے دوسروں کے ٹفن میں، دوسروں کے ڈبوں میں، تیرے پاس جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، تو کھا اس کو۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، اس کو اپنی نعمت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس کو اپنی نعمت جس کو معلوم نہ ہو، اس سے زیادہ فقیر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جس کو خود معلوم نہیں اس کے پاس کتنی اچھی چیز ہے، اور وہ دوسروں کی گھٹیا چیزوں پر آنکھ ڈال رہا ہے، اس کی طرف نگاہ کر رہا ہے، اس کو پانے کی چاہت اس کے دل میں ہے، اس سے زیادہ مسکین فقیر کون ہو سکتا ہے؟ اسلام ایک عمدہ دین ہے، اس میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کیسی ہونا چاہیے، ہر آسپیکٹ کو اس میں بتایا گیا ہے، ہر پہلو پر مفصل معلومات اور تربیتی مواد مہیا کیا گیا ہے، اور علماء نے اس کو مختلف کتابوں میں جمع کیا ہے۔ آج کام صرف اتنا ہے، اور ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، علماء نے بہت آسان کر دیا، ہر موضوع پر کتاب موجود ہے، اور آج آپ کو سفر مدینہ کا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک حدیث کے لیے آپ کو کتاب چلو مدینہ جائیں گے لے کے آئیں گے، آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ذرائع ابلاغ اتنے عام ہو چکے ہیں، کمیونیکیشن کی جو مینز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں،
آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ دین کی کوئی بھی بات معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آدمی نہ کرے تو یہ اس پر اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے، وہ عذر نہیں کر سکتا تھا، میرے کو معلوم نہیں تھا، اتنا بولا تو دنیا کی کوئی بھی چیز تو معلوم کر رہا ہے، لیکن تجھ کو دین معلوم کرنے کے لیے تو راستہ نہیں ملا، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے انسان کو اللہ کا حق بھی سکھایا، بندوں کا حق بھی سکھایا، اور اس کی اپنی ذات کا حق بھی سکھایا، اور انسان کے اچھا ہونے کا پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں۔ خیارکم اخترا عربی زبان میں کہتے ہیں، یار وغیرہ الفاظ بہت سارے آتے ہیں عربی زبان میں، خیارکم خیر سے ہے، اچھا، بہتر، خیارکم چنے ہوئے، منتخب، بہترین، سلیکٹڈ، ٹاپ لیول کے۔ ان من خیارکم، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ احاسنکم اخلاقا، جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہوں۔ معلوم ہوا ایک ہمارے پاس کرائیٹیریا ملتا ہے، ایک پیمانہ ہم کو ملتا ہے، ہم جانچے ایک آدمی کے اچھے ہونے کی علامت کیا ہے، کہ وہ اخلاق میں اچھا ہو۔ اخلاق کا تعلق صرف بندوں سے نہیں ہوتا ہے، اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی بات کی تعظیم کرنا، ادب کرنا اللہ کا، یہ کیا ہے؟ اخلاق میں سے ہے۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر یقین کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاق میں سے، اوصاف میں سے ہیں، وہ اوصاف جو ایک آدمی کو قیمتی بناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں دوسروں سے زیادہ اچھے ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی لیے انسان کے جب اچھا ہونے کی علامت اس کا اخلاق ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سارے لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت کے اخلاق بھی سب سے عمدہ تھے، اور وہ کون سی شخصیت ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی گواہی عجیب بات یہ ہے، بندوں نے بھی دی اور رب العالمین نے بھی دی، اور بندوں کی گواہی کے بعد اللہ کی گواہی، یہ سب بات کو ثابت کرنے والی چیز ہو جاتی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے طور پر اللہ کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم الشان اخلاق والے ہو۔ خلق عظیم، عظیم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا، بہت اونچا۔ اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ اللہ عظیم ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اونچا ہے، علو والا ہے، اور وہ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ عظمت ایک دم ہائی اس کو کہتے ہیں، بہت اونچا، بہت زیادہ کے میننگ میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہو، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آیت کس دور میں نازل ہوئی ہے؟ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہ آیت قرآن کے نزول کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں شروع میں اقرا، سورہ مزمل، مدثر اور قلم وغیرہ ایک دم شروع کی صورتیں ہیں، ایک دم شروع، ابھی وہی ایک دم نئی شروع ہوئی ہے، اور آپ کو آپ کا سماج کہہ رہا ہے یہ پاگل ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اے نبی قسم، نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہو، پاگل نہیں ہو اور آپ کے لیے تو بہت اجر ہے اللہ کے ہاں۔ آپ جو دعوت دے رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، اس پر اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اور آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھو گے عنقریب اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، واقعی پاگل کون ہے، واقعی فتنے میں کون ہے. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ مجنون ہے، یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اتنے معبود چھوڑ کے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبود چھوڑ کے ایک ہی معبود کر دیا ہے اس نے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. تو اس کا کچھ معاملہ بگڑا ہوا دکھتا ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. اور سماج کی عجیب و غریب باتوں میں سے یہ ہے کہ جو چیز سماج کو نہیں لگتی ہے اس کو جنون کا نام دیتا ہے. جاہلوں کے بیچ میں آپ جا کے کوئی علمی بات کی، کیا پاگل ہو گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو بہت سارے لوگ جو اپنی سطح سے اوپر نہیں سوچ سکتے ہیں، وہ ایسی تمام چیزوں کو پاگل پن کی اس خانے میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سماج شرک پر ٹکا ہوا تھا، وہاں توحید، یعنی یہ سب نہیں، یہ سب غلط، کیا پاگل جیسی باتیں کر رہے ہو. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرنے کی بجائے آپ کے اوپر پاگل پن کا الزام اور لقب آپ کو دے کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی. آج بھی ایسا ہوتا ہے. یہ دیکھو، یہ ان کا گیا، سر خراب ہو گیا ان کا. اچھے خاصے تھے بیچارے، درگاہوں پہ جاتے تھے، چادر چڑھاتے تھے، شیرینی کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، کنڈے کتنے اچھے بنتے تھے ان کے گھر میں. 11ویں چل رہی ہے ابھی، 11ویں بھی مناتے تھے. کھیر تو کیا پیاری کھیر تھی، آج تک یاد ہے. اچانک کیا ہو گیا، پاگل پن ان کو معلوم نہیں، سب بند، کھیر بھی بند، کنڈے بھی بند، جھنڈے بھی بند، سب بند. پاگل ہو گیا وہ، گمراہ ہو گیا وہ، بھٹک گیا، سٹک گیا، کیا کچھ نہیں لوگ بولتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ایک ڈکشنری ہوتی ہے، اس کی لیاقت کے اعتبار سے اس کے الفاظ پھول جیسے جھڑتے ہیں. اور اکثر باتیں انسان اپنے قد سے دوسروں کو ناپتا ہے، اس کی اپنی ایک فٹ پٹی ہوتی ہے، اس کی ڈکشنری میں غلط تو غلط، اس کی فٹ پٹی سے اگر فیل تو فیل. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے لیے کوئی فٹ پٹی ہے کہ نہیں، مجھ کو بھی تو جانچنا چاہیے میں کیسے کرائیٹیریا ہو گیا. تو وہ جو سماج تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی، آخرت کی اور بتوں کے انکار کی جب دعوت شروع کی، اس سماج نے ابتدائی مرحلے میں، اور یہ یاد رکھی، شروع کے مرحلے میں یہ کہا جاتا ہے ارے وہ پاگل ہو گیا، وہ کچھ الٹی الٹی باتیں کرنے لگا ہے. لیکن جب باتیں چلنے لگتی ہیں، پاگل بڑھنے لگتے ہیں، تھوڑا لوگ سیریس لینے لگتے ہیں اس کو. ذرا سمجھاؤ اس کو، ذرا سمجھاؤ اس کو، یہ کیا کر رہا ہے. پھر لوگ ماننے لگتے ہیں، جادوگر ہے یہ، کچھ تو جادو کرتا ہے لوگوں کے اوپر. پھر اور زیادہ طاقت بڑھنے لگتی ہے، دھمکیاں دینے لگتے ہیں. سٹیجز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، سیرت پڑھیں آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. فرسٹ لیول پہ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا یہ، اس لیے یہ شروع کی صورتیں ہیں، ان میں آپ کے بارے میں کہا گیا یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ پاگل نہیں ہوں، آپ پر تو آپ کے رب کی نعمت آئی ہے، ان کو نہیں ملی یہ نعمت، آپ کے لیے بہت اجر ہے، آپ برداشت کرو. آپ کو پاگل بولتے ہیں نا، برداشت کرو، آپ کو اجر ملے گا. آپ دعوت میں ڈھیلے مت پڑنا، آپ کے لیے اس پر بہت اجر ہے. اور یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں، ذرا آپ کا اخلاق بھی دیکھیں اور ان کا اخلاق بھی دیکھو. پاگل آدمی ڈسپلن ہوتا ہے؟ نہیں. کپڑے کہاں جا رہے ہیں، رال کہاں جا رہی ہے آدمی کی، بال کہاں بکھرے ہوئے ہیں، آدمی کسی کو پتھر مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی ہوش نہیں اس کو، کہاں سو رہا ہے، کہاں کچھ کیا کر رہا ہے، اس کا کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے. یہ پاگل آدمی ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ڈسپلن. آپ بازار میں چل رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پیچھے عقل مند آپ کے چل رہا ہے، ابو جہل، ابو لہب آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے. پاگل کون ہے؟ اور آپ اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں لوگوں کو. ایک آدمی کو آپ کو کہا گیا آپ کو پاگل بولتے ہیں،
کوئی بات نہیں. آپ کا اخلاق دیکھیں. یہ لوگ کبھی پاگل کا اخلاق ایسا ہوتا ہے؟ یعنی اخلاق خود نبوت کی دلیل ہے. آپ کو جنون نہیں ہوا ہے. آپ کا اخلاق کوئی آدمی دیکھ لے اتنے اچھا اخلاق والا, اس کو پاگل کوئی بولتا ہے؟ پاگل پن ڈسپلن کے فیلئر کا نام ہے. سسٹم ڈاؤن ہو گیا, ایک دم سسٹم فیل ہو گیا ہے. لیکن جس آدمی کے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ وہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے والے سے بھی اعراض کرے, یہ واقعی اخلاق والا ہے. کیا آپ پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں بھائی, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے سر پہ کیوں مٹی ڈال رہے؟ اب وہ کہے گا میرا ہاتھ ہے, کہیں بھی مٹی ڈالوں, زمین کی مٹی آپ کے گھر سے تھوڑی لایا ہوں. آزاد ملک میں ہوں, مکہ میں ڈیموکریسی ہے یا جو بھی ہے, کچھ بھی کر سکتا ہوں میں. آپ کا بازار ہے, میں کہیں بھی چل سکتا ہوں. آپ کو معلوم تھا یہ ایسے ہی کرے گا. یہ پبلک سے ہٹا کے مجھ کو اپنے میں بزی کرنا چاہتا ہے. انٹیلیجنٹ آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا ہے. وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹ کے بے فائدہ, بد کردار, گھٹیا لوگوں میں بزی ہو جائے, کام اس کا رہ گیا, اور اس کے ساتھ بزی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی لائن میں ہو گیا. آدمی جس سے ڈیل کر رہا ہے اس کی لائن میں ہو جاتا ہے, اس کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. بولے لائق ہے اس کو ڈیل کیا جائے؟ لائق ہی نہیں, اس کو چھوڑو. اس کو, یہ میرا ٹائم ہے, اس میں دعوت دینا ہے مجھ کو. پبلک اتنی ہے, اگر اس کے ساتھ میں بزی ہو جاؤں گا جھگڑا ہو جائے گا, پبلک چلی جائے گی, اس کی طرف سے لوگ زیادہ آ جائیں گے, مسئلہ بڑھ جائے گا, نکلو یہاں سے, چلو یہاں سے, ایسا ہو جائے گا. نظر انداز کرو اس کو. آپ ابو طالب کے پاس گئے ہیں, آخری وقت ہے, کہہ رہے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کہو, میں آپ کی گواہی دوں گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں. ابو جہل, عبداللہ ابن ابی امیہ کہہ رہے ہیں اے ابو طالب, کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے ان کا دین مانو گے؟ بیچ میں بولنے ہی نہیں دے رہے, آپ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے, آپ اب برابر اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ یہ آخری وقت ہے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اگر میں نے ان سے الجھ گیا, یہاں کا کام رہ جائے گا, اس حال میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان کو اپنے مقصد کا بہت گہرا احساس ہے, اور موقع کی نزاکت کا اس کو بہت احساس ہے, اور اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بد کردار گھٹیا لوگوں کے منہ نہیں لگتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ تو بہت اونچے اخلاق والے ہو. یہ پاگل بولتے ہیں آپ بہت اونچے اخلاق والے ہو. یہ نبی کو یقین دلانے کے لیے نہیں, آپ کو بہت اچھے سے معلوم تھا آپ کیا ہیں. یہ آپ کو دھاڑس دینے کے لیے ہے, اور لوگوں کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم ان کو پاگل کہتے ہو. اے نبی آپ تو بہت اچھے اخلاق والے. یہ اپنے اخلاق کو دیکھیں, ان کے اخلاق تو پاگلوں سے بدتر ہیں. یہ مکلف ہونے کے باوجود ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. اور فَسَتُبْصِرُ يُبْصِرُونَ, ان قریب اے نبی آپ بھی دیکھ لو گے, اور یہ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, مفتون پاگل کو بھی کہتے ہیں, فتنے میں پڑے ہوئے کو بھی کہتے ہیں. مجنون کے معنی میں بھی آتا ہے یہ. تفسیر آپ دیکھیں, آپ کو تفصیل ملے گی اس کی. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, اے نبی آپ دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے. فَسَتُبْصِرُ, آپ دیکھو گے. سین یہاں پر ایسے مستقبل کے لیے جو قریب کا ہے. عربی میں سوف اور سین جو استعمال ہوتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے. سوف تھوڑے دور کے لیے ہوتا ہے, اور سین جو آتا ہے ستبصر, ان قریب آپ جلد ہی آپ دیکھو گے, جلد ہی آپ دیکھو گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, کون پاگل ہے واقعی آپ جلدی دیکھو گے. بدر میں اللہ نے دکھایا, فتح مکہ میں اللہ نے دکھا دیا. سب مرے پڑے تھے, سب پاگل ہیں. کون پاگل ہے؟ پاگل بامقصد ہوتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ اپنے مقصد کو اچیو کرتا ہے, مقصد کا اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو پاگل کہتے ہیں. پاگل نہیں کہتے اس کو بہت عقل مند آدمی کہتے ہیں. تو اللہ نے ہسٹوریکل پروف آپ کے لیے دیا. اور یہ دیکھیے عجیب غریب بات ہے, یہ صورت قرآن کریم کی بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے. تاریخ میں کئی لوگ ایسے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم ساری دنیا فتح کریں گے, گئے خالی گئے دنیا سے. اچانک ایسا کچھ ہوا, چاہے وہ نیپولین ہو, ہٹلر ہو, یا سکندر الیگزینڈر, جو بھی آئے بیچارے, جو بھی ہوں,
انہوں نے بہت بڑے دعوے کیے، ان کے اپنے پریڈکشنز تھے، لیکن اچانک ان کے پریڈکشنز کیا ہو گئے؟ اخیر مرحلے میں فیل ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اتنی ایسے دور میں غلبہ پریڈکٹ کرے جب کہ کوئی سنبھالنے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اکیلا آدمی، 1 2 4 آدمی ہیں، اور اس دور میں یہ کہا جائے عنقریب معلوم ہو جائے گا پاگل کون ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو فیوچر بھی معلوم ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ عنقریب لوگ دیکھ لیں گے کون پاگل ہے، اور لوگوں نے دیکھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کون پاگل ہے۔ جنہوں نے مخالفت کی وہ بدر کے دن پتھروں میں، گڑھے میں، کنویں میں پڑے تھے، مر کے پڑے تھے میدان جنگ میں، بڑی بڑی باتیں اور بڑی فوج لے کر آئے تھے، اور ناچنے گالیاں والیاں لے کر آئے تھے، اور بڑے ہتھیار لے کر آئے تھے، اور یہ بیچارے غریب تھے، اور لڑنے کے لیے 1/3 لوگ تھے، لیکن اللہ نے آسمان سے اپنی فوج بھیجی جس فوج نے ان کو روند کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے غالب کیا، ایسا غالب کیا کہ نبی کو مکہ سے نکلنے پر جب مکہ والوں نے مجبور کر دیا تو پلٹ کے جب آئے ہیں تو بغیر جنگ کے اسی علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ کبھی ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہے ایسا کچھ؟ ایسے لوگ جن کی گھٹی میں شراب اور جنگ تھی، جو لوگ جنگ کے عادی تھے، وہ ساتھ میں تلوار کیری کرتے تھے۔ جیسے آج آدمی موبائل لے کے گھومتا ہے، ارے میرا موبائل، ارے میری تلوار ساتھ میں رہتی تھی ان کے، کچھ ہو گیا تو فوراً کام اس کا استعمال کیا جائے۔ ایسی قوم، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ ایسا کیسا ہو گیا کہ وہی شخص جو ایک دم قابل نفرت ان کے نزدیک، اتنا قابل نفرت کہ طاقت کے زور پر اس نبی کا وہاں جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے، اس نبی کو وہاں سے چھوڑ کے مجبوراً جانا پڑا۔ ایک آدمی کو لے کے گئے وہاں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسی قوم کے گئے تو گئے، پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ارے کیسا چلے گئے، نہیں جانے دیں گے، پیچھے لگے ہیں، یہاں تک کہ غار میں آپ چھپے ہیں، اور اللہ نے آپ کو پار کر دیا، آپ وہاں سے نکلے، مدینہ پہنچے۔ پھر مدینہ میں ایسا ہوا کہ ایسے لوگ آپ کے ملے، مکہ میں آپ دعوت دے رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے مدینہ میں آپ کے لیے پلیٹ فارم تیار کر رہا ہے۔ یہاں اگر جگہ چھن رہی ہے تو وہاں جگہ بن رہی ہے، بلکہ ایسی جگہ کہ وہاں حکومت کی پاسبلٹیز وہاں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہاں سے مظلوم انسان نکل کے وہاں پر حاکم بن کے داخل ہو رہا۔ عجیب نہیں ہے؟ یہ تاریخی عجائب ہیں۔ کوئی دوسرا آپ بتائیے ہسٹری میں ایسا، اور وہاں جا کے پھر بنتے ایک اسلامی معاشرہ بن رہا ہے جو اعلیٰ ترین، ایک دم ہائی لیول کا، اخلاقی اعتبار سے بہترین معاشرہ، اور کمزور مادی اعتبار سے، مٹیریل سینس میں، لیکن اخلاقی اعتبار سے، پرنسپلز کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے ایک دم پختہ لوگ۔ اور کوئی بھی جنگ صرف مادی اعتبار سے نہیں جیتی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کے لڑنے والے اعلیٰ کردار کے نہ ہوں، اعلیٰ کردار کے لوگ ہونا چاہیے۔ اور صحابہ دیکھیے آپ کیسے لوہے کے لوگ، ایک دم سٹیل، اخلاقی اعتبار سے، کیریکٹر اصل ہے، آخری وقت تک سانس۔ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے تیروں کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنایا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال کہ اللہ کے سو، آپ ادھر ادھر مت دیکھیے، آپ میرے پیچھے رہیے، آپ میرے پیچھے رہیے، تاکہ کوئی تیر کہیں مجھ سے چوک کے آپ کو نہ لگے۔ اپنے ہاتھوں سے تیر روک رہے ہیں، ایک سے ایک صحابی۔ اب کہاں، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے ہمارا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درجہ بدرجہ بڑھاتے ایک ایسا وقت آیا کہ آپ واقعی ایک سمجھدار اور عقل مند ترین انسان ثابت ہوئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کا انکار کیا تھا۔ ایسا نہیں مانو گے تو ہم ایسا منوائیں گے۔ واقعی دیکھو سچا کون ہے،
اور تاریخ میں جو حق اور باطل کی ہمیشہ سے جنگ چلتی رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بتایا گیا کہ واقعی حق غالب آتا ہے۔ باقی نبیوں کے سلسلے میں، اکثر نبیوں کے سلسلے میں قیامت کے دن یہ بات ثابت ہوگی، کیونکہ بہت سارے نبی کو قتل کر دیا گیا، کسی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ 2 آدمی، لیکن زمینی سطح پر اہل باطل کو زندہ رکھ کے مغلوب کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی ان قریب آپ بھی دیکھو گے، آپ کو رکھیں گے ہم دیکھنے کے لیے، وَيُبْصِرُونَ وہ بھی دیکھیں گے، ان کو بھی رکھیں گے دیکھنے کے لیے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ پاگل واقعی کون ہے، گمراہ کون ہے، ہم آپ کو غالب کر کے بتائیں گے۔ اور اللہ نے کیا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آپ کا رب خوب جانتا ہے اسی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے، ان کے بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے کوئی گمراہ کوئی ہدایت پر، تیرا رب جانتا ہے نبی۔ تو یہ اخلاق کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں اتنا بڑا پریفس، کیوں یہ مقدمہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اس لیے اگر آپ دعوت کے میدان میں اگر یہ ارادہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کریں، تو اس میں ایک آپ کے لیے ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے اخلاقی پہلو کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ وہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی دیکھے تو مجبور ہو جائے یہ کون سی شخصیت ہے، ایسی شخصیت، اتنی پاورفل پرسنالٹی، علم حکمت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صبر و تحمل کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ۔ ایک آدمی ایک چیز میں اچھا ہوتا ہے، دوسری میں کمزور ہوتا ہے۔ یہ کون انسان ہے جو ہر فیلڈ میں پرفیکٹ ہے؟ ایسا کوئی ہے کیا؟ تو یہ اگر آپ کریں تو دعوت کا ایک بہت ہی پاورفل آسپیکٹ اور بہت پاورفل ویپن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ذریعہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جس سے ایک آدمی کو آپ اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں۔ تو اسلام میں ابتدائی دور میں، اب ہم اصل جو ہماری بات ہے اس کی طرف آتے ہیں، کہ اسلام میں اخلاق کو اتنی اہمیت ہے کہ نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے بھی کیا بتایا جا رہا ہے، دیکھو یہ نبی کتنے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کا کتنا امپورٹنس ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس نبی کے ماننے والے، اس نبی پر ایمان رکھنے والوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، خصوصاً وہ افراد جو اس نبی کی فکر اور اس نبی کے مقصد کو لے کر چلیں اور دعوت کو اپنے لیے مقصد بنائیں، ان کے لیے بھی یہ ضرورت پیش آئے گی کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کریں، اعلیٰ بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق ان کی دعوت کے لیے بہت ہی قیمتی ثابت ہوں گے۔ بغیر اخلاق کی دعوت نہیں چلتی، یہ بغیر پہیوں کی گاڑی ہے۔ آپ کسی گاڑی سے اس کے پہیے چھین لیں تو دائی سے آپ اخلاق چھین لیے، آپ ایکویشن پر برابر ہو گیا۔ یہ کہ ایسا ہی ہے، دائی کے اندر اخلاق کا نہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی گاڑی میں پہیے کا نہ ہونا۔ اس کو دھکا دیں گے پوری طاقت سے تو چلے گی آگے گاڑی، لیکن وہ ہل چلانے کی طرح ہوگا، وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ کیسا کرتے ہیں، یہ ارے ان کا اخلاق دیکھو کیسے، ان کی کیا بات ماننے کا، ایسا ہوتا ہے۔ عملی زندگی اخلاق اگر برے ہوں تو دعوت پہ اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے، نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ اس لیے داعی کو دعوت کے میدان میں اخلاق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اخلاق کے سلسلے میں کچھ باتیں بنیادی دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ درس ایک میں نہیں سما سکتا ہے، اس لیے اس کو میں تفصیلی طور پر ہی لینا چاہتا ہوں، مزید اس میں بچاؤ آگے بھی کر سکتے ہیں، سب لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد کیا تھی؟ قتادہ ایک تابعی ہیں،
کہتے ہیں فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. اب دیکھیے آپ کی بیوی بہت اچھے سے جانتی ہے اخلاق کس کو کہتے ہیں، اور شوہر کا بایو ڈیٹا مارکیٹ میں الگ ہوتا ہے اور گھر پہ الگ ہوتا ہے. دو فائل ہوتے ہیں اس کے، ایک گرین فائل جو باہر ہوتی ہے، ایک ریڈ فائل جو گھر پہ ہوتی ہے. اس کی ایڈمنسٹریٹر اس کی وائف ہوتی ہے، اس کے پاس اس کا سب پاسورڈ وغیرہ سب ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے سب. قتادہ کہتے ہیں کس سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، کہا اے ام المؤمنین، اے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ماں، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذرا بتائیے کیسے تھے. اب کیا بتائیں، حضرت عائشہ بھی سوچ رہی ہیں یہ کیا کوشچن ہے، یعنی ذرا قرآن میں کیا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ، ایسا کوئی کہے، یا ذرا فلاں کتاب ہے وہ پوری ذرا پڑھ کے سناؤ. 5 منٹ میں 10 منٹ میں بتا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب ہے جس کو ایک زمانہ چاہیے پڑھنے کے لیے. لیکن انٹیلیجنٹ آدمی بہت انٹیلیجنٹ جواب دیتا ہے. عائشہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، بہت ذہین. اسی لیے اللہ نے، اور وہ حکمتوں میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 48 سال تک زندہ رہی ہیں. تو یہ ایک یعنی جیتی جاگتی کتاب رسول کے بارے میں آپ کے بعد آدھی صدی تک باقی رہی امت کو دین سکھانے کے لیے. اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے، اللہ برابر چنتا ہے. نبی کو بھی اللہ چنتا ہے، نبی کے ساتھ والوں کو بھی اللہ چنتا ہے. فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے کہا اے ام المؤمنین، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذرا بتائیے. قالت الست تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قلت بلا، کہا ہاں پڑھتا تو ہوں. قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان القرآن، کہا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یعنی جو قرآن میں اچھا ہے آپ میں تھا، جو قرآن نے برا بتایا آپ میں نہیں تھا. آپ کی پوری زندگی، اخلاقی زندگی قرآنی اصولوں پر مبنی تھی. آپ قرآن کے احکام کی چلتی پھرتی تعمیل تھے. قرآن اگر کلام ہے تو اس کلام کی عملی تصویر آپ تھے، اس کا پریکٹیکل ایپلیکیشن آپ تھے. جو قرآن میں اچھا ہے آپ میں تھا، جو قرآن میں برا بتایا گیا یہ برا، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس سے سب سے زیادہ دور تھے. تو قرآن پڑھتا ہے نا، آپ قرآن کے مطابق تھے. پورا شارٹ میں جواب دے دیا. پورا قرآن، اس کی تعلیمات کی عملی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ کوئی نئی چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو تعلیمات ہیں آپ ان کے جامع تھے. آپ میں وہ سب کچھ تعلیمات، ان کی یعنی اپلیکیشن آپ کی شخصیت میں تھا، آپ اس کے مطابق عمل کرتے تھے. چونکہ ہم اخلاق پر گفتگو کر رہے ہیں، اچھا اخلاق، تو اچھا اخلاق کیا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں. امام ترمذی نے ان کا قول ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے اچھے اخلاق کی، حسن خلق کی تعریف بیان کی تو کہا ہوا بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی. 3 چیزیں بیان کی انہوں نے. کیا ہے؟ بسط الوجہ، بذل المعروف، کف الاذی. یہ 3 چیزیں ہیں جو اخلاق ہیں. بسط الوجہ، خوش مزاجی. بسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، وجہ چہرہ پھیلانا، یعنی ایک آدمی ایسا نہیں ہو چہرہ سکیڑ دیا، کشادہ پیشانی ہے، مسکراتا چہرہ، خوش مزاج، اچھا، کھلی پیشانی سے ملنا. بسط الوجہ، لوگوں سے ملاقات میں انسان کا خوش مزاج ہونا، نمبر 1. نمبر 2، آپ دیکھیے کوئی آدمی ہمیشہ آپ کو ایسے ہی دیکھیے، آپ بولیں بہت اچھا اخلاق والا آدمی ہے،
کیا اخلاق ہے اس کا، جب بھی دیکھتا ہے غصے سے دیکھتا ہے، اچھا اخلاق ہے. لیکن کوئی آدمی آپ سے خوشی سے ملتا ہے تو آپ کیا کہیں؟ اچھا اخلاق. یہ طبعاً انسان کی فطرت میں ہے، تب انسان کی فطرت میں ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا، اس نے آپ کو دیکھ کے ایسا کیا، آپ بولیں گے کتنا اچھا اخلاق ہے، آپ بھی وہ دیکھے گا تو آپ بھی ایسا کرو گے. انسان کی فطرت میں ہے. لیکن کوئی آدمی آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے، آپ کہیں گے آج گرمی بہت ہے نا، آپ فوراً اس سے بات شروع کرو گے. ٹائم کیا ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایک آدمی انسیت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی جب خوش مزاجی سے دیکھتا ہے، بس بولا بھی نہیں ابھی تک، آپ کو نام بھی معلوم نہیں، اترنے تک آپ نے پوچھا نہیں، لیکن آپ کے دل میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کہیں اور ملے، ارے کیسے ہاتھ ملا اس سے، کیسے آپ، تو فوراً آدمی کے اندر ایک انسیت پیدا ہوتی ہے جب آدمی خوش مزاجی سے ملتا ہے. اس کو اچھا اخلاق ہے. اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا اور بیٹری ختم نہیں ہوتی، اس سے کوئی خرچ نہیں ہوتا. لیکن کتنا بخل کرتا ہے آدمی اس میں بھی. اجنبی سے بھی اگر آدمی خوش مزاجی سے ملے تو وہ دوست بنتا ہے، اور اگر اپنے سے بھی بد مزاجی سے ملے، سختی سے ملے، تو وہ دشمن بن جاتا ہے. وہ یاد رکھتا ہے. اچھا، ہوا بسط الوجہ و بذل المعروف. بذل المعروف کے معنی ہے بھلائی کا دوسروں پر خرچ کرنا، چاہے وہ اقوال سے ہو یا اموال سے ہو یا سلوک سے ہو. یعنی دوسروں کے ساتھ ان کو سلام کرنا، خیر خیریت پوچھنا، اس کے دکھ درد میں اس کو تسلی دینا، اس کی خوشی میں خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو مبارکبادی دینا، اللہ اور برکت دے کہنا، وغیرہ وغیرہ. کلام سے بھی ہو سکتا ہے. یہ خیر کا خرچ کرنا ہے. اس کو اگر کوئی پریشانی میں کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ کم خرچ میں آپ کا اچھا علاج کرے گا. یا وہاں جاؤ آپ، وہ اچھا ہے، یہ ایجوکیشن ہے، آپ یہ پڑھو، یہ مت پڑھو. آپ کسی کو الفاظ سے رہبری دینا، یہ بذل المعروف ہے. اسلام صرف چیریٹی مال کی نہیں مانتا ہے، بلکہ زبان کی بھی چیریٹی اسلام مانتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے، اس کو بھی چیریٹی کاؤنٹ کرتا ہے اسلام. بلکہ بعض اوقات مال سے زیادہ یہ چیریٹی، گائیڈنس کی چیریٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو بذل المعروف، یا آپ مثلا مال آپ نے خرچ کیا اس کے اوپر، یا سلوک کے اعتبار سے آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کے لیے کرسی سیدھی کی، وہ تھوڑی سیدھی تھی، آپ نے اور سیدھی کی تاکہ بتائیں آپ کے لیے کرسی میں دے رہا ہوں. آپ نے اس کے لیے، گھر میں آپ کے پاس کرسی نہیں، کوئی بات نہیں، آپ غریب نہیں ہو اگر آپ کے پاس اخلاق ہیں. غریب وہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے. تو آپ نے اس کے لیے اپنی پھٹی ہوئی چادر بچھا دی. اس کو لگا دیکھو میرے لیے چادر بچھایا اس نے بیٹھنے کے لیے، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے. پانی لا کے دیا اس کو، پانی فریج کا نہیں دیا، لیکن آپ نے اس کو. یہ کیا ہے؟ بذل المعروف، سلوک کے ذریعے سے اخلاق سے پیش آنا. اور وکف الاذی، اس نے کچھ کڑوی بات بول دی، آپ کی زبان تک آیا اس کو، تو بہت بھاری ہے، مجھ کو معلوم ہے، مجھ سے برا تو ہے، نہیں بولا آپ نے اس کو. کف الاذی، اپنی طرف سے شر کو روک کے رکھنا، تکلیف سے اس دوسروں کو بچانا. آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے، ہر آدمی کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں. کوئی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی پاورفل ہوتا ہے تو پاور بھی استعمال بھی کرتا ہے. کف الاذی، کوئی تکلیف نہیں دینا دوسروں کو، یا دوسروں سے تکلیف کو ہٹانا. چلتے چلتے آپ نے دیکھا راستے میں یہاں پتھر پڑا ہے، اندھیرے میں کوئی اس کو دیکھے گا، آپ کو ٹھیس لگی، اب آپ نے سوچا میرے بعد پیچھے جو آئے گا اس کو بھی یہاں پہ ٹھوکر لگے گی. آپ نے پتھر کیا کیا؟ بازو ہٹا دیا، راستے کے کنارے ڈال دیا. تو یہ کیا ہوا؟ کف الاذی، خود اپنی تکلیف بھی دوسروں سے روک لینا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا. یہ سب اچھے اخلاق میں آتا ہے. تو 3 چیزیں بتائیں: خوش مزاجی، خیر کا دوسروں پر خرچ کرنا، اور برائیاں، نقصان، شر دوسروں سے روک کے رکھنا. دوسروں کو اپنی طرف سے خیر پہنچانا اور شر سے دوسروں کو بچانا. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ اچھا، اور بہت ہی جامع تعریف ہے، یہ سارا دیکھیے ساری زندگی اس میں آ گئی. تو یہ اچھا اخلاق اس کو کہتے ہیں. اس کو، یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کا. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے. اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں؟ اور سارے اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں جیسے پتا ہے 15 جلدیں ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ اخلاق کی 4 بنیادیں ہیں، باقی سارے اخلاق ان 4 پر ڈپینڈ ہوتے ہیں.
کہتے ہیں وحسن الخلق یقوم علی اربعۃ ارکان، اچھا اخلاق 4 ارکان پر مبنی ہوتا ہے، 4 بنیادوں پر قائم ہوتا ہے. لا یتصور قیام ساقہ الا علیہا، اس کی ساق یعنی اس کا تنا یا وہ پیڑ اخلاق کا اس بنیاد کے سوا کسی اور چیز پر قائم نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ نہیں تو اخلاق قائم نہیں ہے. تو 4 چیزیں ہیں جس سے سارے اخلاق نکلتے ہیں، باقی سارے اخلاق نکلتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں الصبر والعفہ والشجاعہ والعدل. اور آگے چل کے کہتے ہیں ومنشأ جمیع الاخلاق الفاضلۃ من هذه الاربعہ، باقی سارے جو ایکسٹرا اخلاق ہیں، زائد اخلاق ہیں، وہ انہی 4 سے نکلتے ہیں. جیسے جڑ سے، تنے سے، ڈنٹھل سے، ڈالی سے اور آگے شاخیں وغیرہ نکلتی ہیں. تو اس طرح سے یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 سے بقیہ اخلاق نکلتے ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الصبر، انسان کا صبر کرنا. 2 عفہ، جس میں حیا بھی آتی ہے، پاک دامنی آتی ہے، بے حیائی سے بچنا، گندی چیزوں سے، گندی زبان استعمال کرنے سے وغیرہ سے بچانا اپنے آپ کو، خیانت وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا. تو جو اخلاقی اعتبار سے گھٹیا چیزیں ہیں ان سے بچنے کو کیا کہتے ہیں؟ عفت کہتے ہیں. اور صبر کیا ہے؟ دوسروں سے جو تکلیف آ رہی ہے یا تقدیر کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے اس پر پریشان، فرسٹریٹ نہیں ہونا، کچھ الٹا سیدھا بولنا نہیں، الٹا سیدھا توڑ پھوڑ کرنا نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر. اپنے آپ کو، اپنے جانور کو لگام میں رکھنے کا نام صبر ہے. نفس آدمی کا جانور کی طرح ہوتا ہے، جس کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی ٹانگ اس کے ٹانگ کے ساتھ باندھ دی گئی اور بہت پاورفل گھوڑا ہے، وہ بھاگو. اب وہ بھاگے گا، اس کو گھسیٹ، کیا حال ہوگا اس کا؟ نفس کے پابند کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ذلیل بھی ہوتا ہے اور زخمی بھی ہوتا ہے. تو پہلی چیز الصبر ہے اخلاقی اعتبار سے. نمبر 2 عفت ہے. نمبر 3 شجاعت ہے. شجاعت بہادری، یہ بہادری ہے جس کی وجہ سے آدمی دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے. یہ بہادری ہے جس کی وجہ سے آدمی ایثار کرتا ہے، اپنے مال میں سے دوسروں کو زکوٰۃ میں دیتا ہے. سخاوت وغیرہ جو ہے یہ اسی میں سے آتی ہے. اور اسی طرح سے سارا دوسروں کے لیے کچھ جو آدمی کرتا ہے وہ کس میں سے، کہاں سے آتا ہے؟ وہ شجاعت میں سے آتا ہے. آدمی اپنے باہر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جو جذبہ رکھتا ہے یہ شجاعت ہے. اسی طرح سے صبر کی بھی ایک رشتہ شجاعت سے ہوتا ہے، معاف کرنا وغیرہ بھی شجاعت میں سے ہوتا ہے. تو یہ شجاعت ہے، اس کو شجاع کہتے ہیں عربی زبان میں. اور چوتھی چیز عدل ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ جس کا انصاف الگ ہے، عدل الگ ہے. ہمارے انصاف بولتے ہیں اس کو، لیکن انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا. تو آدھا آدھا کرنا عدل نہیں ہوتا ہے. عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ ملنا چاہیے اس کو زیادہ دیا جائے اور جس کو کم ملنا چاہیے اس کو کم دیا جائے. جو جس کا حق رکھتا ہے اس کو اتنا. یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے فلسفی میں. جسٹس کیا ہے؟ یعنی جسٹس کس کو کہیں گے؟ وہ لوگ بہت ساری ڈیفینیشنس اس کی دیتے ہیں. جنرلی وہ لوگ کہتے ہیں جو چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ دینا. اسی لیے آپ دیکھیں تنخواہ الگ ہونا چاہیے. ایک آدمی پتھر پھوڑ رہا ہے اور ایک آدمی انجینئر ہے، وہ کم کام کر رہا ہے، تو انصاف کیا ہوگا؟ 1,00,000 روپے بھائی، آپ 50 لو، آپ 50 لو، انصاف سب کو برابر. لیکن کیا ہے برابر؟ اور کوئی آدمی آئے گا بولے نہیں، عدل یہ ہے، یہ پتھر پھوڑا کتنی محنت کر رہا ہے، یہ تو خالی قلم اتنا، وہ بھی ایک دم فاؤنٹن پین ہے، اتنا کم لکھ رہا ہے، اس کی محنت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے. تو کیا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے کہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے. اور وہ بہت ابھی الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ آپ جب عدل پہ بات کریں گے تب اس پہ دیں گے. وہ بولتے ہیں ایک فائر مین ہے اور ایک فٹ بال پلیئر ہے، تنخواہ اس کی کم ہے اس کی زیادہ ہے، تو کس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ آپ گھر پہ جا کے سوچیے اس کو. ایک آگ بجھانے والا اور ایک آدمی جو فٹ بال کھیل رہا ہے، دونوں کی تنخواہیں آپ دیکھیں تو لوگ بولتے ہیں یہ آدمی لوگوں کی جان بچا رہا ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے یا اس کا پیکج بڑا ہونا چاہیے.
کس کا پیکج؟ اب وہ لمبی چوڑی بحث ہے، آپ اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں. جسٹس ہارورڈ نام کا ویب سائٹ، ایک ٹیمپرری ویب سائٹ میں سمجھتا ہوں، اس میں کوئی مجھ کو نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس میں یہ فلسفیکل بحث چل رہی ہے کہ واقعی کیا یعنی انصاف کیا ہے، حق کیا ہے، عدل کیا ہے، جسٹس کس کو کہتے ہیں. اور بہت یعنی وہ کافی سوچنے کی چیزیں اس میں ہیں. وہ سننے کے بعد میں وہ کلاس روم ہے ایکچولی، ہارورڈ یونیورسٹی میں وہ چیز چل رہی ہے اس کے اندر، اور لیکچرز ہیں پورے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے. اس میں یہ سارے سوالات آتے ہیں کہ واقعی کیا ہے، یعنی کس کی تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے، یا 100 آدمی کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے، آپ گاڑی ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، تو جسٹس کیا ہے، اس میں کیا تقاضا ہے. پھر اگر 2 اور 3 ہو تو کیا ہو، یہاں امپورٹنٹ آدمی ہو پرائم منسٹر اور وہاں دوسرا ہو تو پھر کس کو بچائیں گے. تو یعنی یہ کئی سوالات ہیں جو آدمی غور کر سکتا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد میں اسلام کی ایک بات یاد آتی ہے اور دین کا ہونا ضروری محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے لوگ جب طے کریں گے تو ہر ایک کے پاس پیمانہ الگ ہوگا. بھائی جو اوپر سے آ رہا وہی صحیح ہے. مثلا ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ میرا مالک میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں، بولو نہیں مارنا نہیں، تو نے اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ یعنی مجھ کو اتنا بھی حق نہیں ہے. تو حق کیوں نہیں انسان کو؟ یہ ظلم ہے اس کے اوپر کہ اس کو روکا جا رہا ہے. ان کے پاس جواب نہیں، انسانی قانون کے پاس جواب نہیں کہ کیوں نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا جواب ہے، لیکن اسلام کے پاس اس کا جواب ہے. اللہ نے منع کیا ہے، ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے. اسلام نے منع کیا سوسائڈ نہیں کرنا ہے تمہیں. تو آسمانی قانون کا انسان محتاج ہے. ایک حد ہے انسان کی ڈیسیجن میکنگ کی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کچھ چیزوں میں انسان کو معلوم پڑتا ہے انسان کی فطرت کی وجہ سے، لیکن کچھ چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں انسان کو کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو بہرحال تو یہاں پر یعنی اخلاقی انصاف الگ ہے اور عدل الگ ہے. عدل کیا ہے؟ جو جس چیز کا مستحق ہو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے. مثلا آپ بچے کو غلطی پر ڈانٹ سکتے ہو، والدین کو چلو نکلو ایسے نہیں کر سکتے آپ ان کو. کیوں؟ ان کی اصلاح کے لیے وہ طریقہ نہیں ہوگا جو اولاد کے لیے ہے. اولاد کو آپ ڈانٹ سکتے ہو، بلکہ مثال کے طور پر حدیث میں کیا ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو تو آپ اس کو نماز کا حکم دو. بعض روایات میں نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا ہو اور وہ نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين و10 سنين. نماز نہیں پڑھنے پر ان کو پیٹو، مارو ان کو. کب؟ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. پیٹو یعنی ایک دم ایسا پیٹو نہیں کہ دواخانے کی ضرورت پڑے. ان کو سزا کا احساس ہو اور اہمیت کا احساس ہو. لیکن والدین اگر نماز نہیں پڑھتے کسی کی تو کیا کر سکتا ہے؟ بولے بچے سے بڑا تو والدین ہیں، اس کو تو اتنا نہیں سمجھتا، ان کو تو زیادہ پیٹنا چاہیے. ایسا قیاس کر سکتے ہیں. اس لیے شریعت میں نصوص سے ہٹ کے قیاس جائز نہیں. اب ٹیکنیکلی لاجک جو بھی ابو لاجک ہو وہ یہ سوچے اس پہ. وہ یہاں پر یہ سوچے چھوٹا بچہ ہے بیچارہ، اس کو تو سمجھتا بھی نہیں، ابھی یہ ایک دم نیا ہے، ایک دم اس کو کیا سمجھتا ہے، اتنی سمجھ بھی نہیں اس کو، یہ نہیں پڑھتا، اس کو تو مارنا نہیں چاہیے. ان کو تو صاحب سمجھتا ہے نا، ان کو تو زیادہ پیٹنا چاہیے، ان کے لیے لاٹھی نہیں ڈنڈا ہونا چاہیے. اتنی زندگی چلے گی اب تک نہیں پڑھ رہے. ان کو سب سمجھتا ہے، کھانا پینا یہ وہ تجارت سب کچھ کرتے پھر بھی نماز نہیں. ان کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے. تو ان کی پٹائی کیسی ہونا چاہیے؟ ان کے لیے اسپیشل آدمی اپوائنٹ کرنا چاہیے. ٹیکنیکلی ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے کیا اولاد کو حق ہے؟ یہ نہیں ہے. تو اسلام کی بنیاد قیاس پہ نہیں ہے. تو یہاں پر 4 چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں. کہتے ہیں کہ 4 بنیادیں ہیں اخلاق کی. ایک الصبر، دوسرے عفت، پاک دامنی، حیا وغیرہ جو بھی آتا ہے اس میں اپنے آپ کو رذائل سے بچانا، خیانت وغیرہ سے بچانا. اور شجاعت، بہادری، دینے کا مزاج، سخاوت اور ایک دم
طاقت جو ہے اس کے اندر بزدلی نہ ہو، ہمت ہونا آدمی میں. اور چوتھے عدل، کہ آدمی دوسروں کے اور اپنے معاملے میں جو حق جس کا نکلتا ہے وہ دینا. جیسے شریعت نے بتایا ہم کو کہ میراث میں مرد کا کتنا حصہ ہوگا؟ 2 حصے ہوں گے، اور عورت کا 1 حصہ ہوگا، یعنی ہاف اس کو ملے گا. تو اس اعتبار سے جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا. تو اس کو عدل کہتے ہیں. تو یہ ابن قیم نے کہا ہے اپنی کتاب مدارج السالکین میں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس سے باقی آگے کا جو حصہ ہے ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.